السلام علیکم گائز، میں ہوں بیا جی اور آپ سن رہے ہیں میری پوڈ کاسٹ اے پاکستانی سم ون اینڈ دس از ایپیسوڈ 6 ٹک ٹاک۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جسٹ ان کیس یو آر ونڈرنگ، میں اس وقت کافی پی رہی ہوں۔ ایز یو مائٹ ہیو گیسڈ، کیونکہ میں ہر وقت کافی پی رہی ہوتی ہوں۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں گئی، میں نے کہا پانی پیوں، میں نے اپنے لیے کافی بنا لی۔ دیٹ از ناٹ دی ہیلدیسٹ آپشن، تو ڈونٹ فالو مائی ایگزامپل۔ بٹ تو میں نے ایک نئی کافی کی ریسیپی نکالی ہے۔ آئی تھاٹ آئی شوڈ شیئر دس ود یو۔ تو آئی ڈونٹ تھنک آپ کافی کی نئی ریسیپی نکال سکتے ہیں، اٹس جسٹ کافی۔ تو بیسیکلی آپ نے کرنا کیا ہے، اینڈ ٹرسٹ می یو ہیو ٹو ٹرائی دس۔ ایک کپ لیں، اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں اینڈ مکس لائک 2.5 3 ٹی اسپونس کافی، اور اس میں آپ پھر 1.5 چمچ چینی ڈالیں، بیکاز موٹاپا 1.5 چمچ 2.5 چمچ بھی ڈال دیں، ہو کیئرس۔ پھر آپ اس کو سٹر کریں، پھر آپ اس میں دودھ ڈالیں 3/4 کپ، جب بھر جائے پورا پھر آپ اس میں ڈھیر ساری برف ڈالیں، پھر آپ اس میں اسٹرا لیں، اس کو تھوڑا سا سٹر کریں اور آپ اس کو پئیں۔ آئی کین ایشور یو اتنی کڑوی کافی بنتی ہے، اوف اللہ، پی بھی نہیں جاتی، لیکن اٹ میک شور کہ آپ سارا دن جاگے رہیں۔ تو ابھی 12 بج رہے ہیں اور آئی ہیو ٹو ڈرنک دس کافی تاکہ میں سارا دن جاگی رہوں، ورنہ میں لٹرلی ابھی سو جاؤں گی۔ تو کافی سے میں الرٹ رہتی ہوں، میں نے کام کرنا ہے ابھی، میں نے نہیں کوئی کام کرنا، میرا دل نہیں چاہ رہا کوئی کام کرنے کا، بٹ کافی کی وجہ سے میرا دل بھی چاہنے لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں کام کروں۔ سو دس ڈز ناٹ ریئلی ٹیسٹ دا بیسٹ، اٹس ایکچولی ریئلی ڈسگسٹنگ، لیکن اٹ ڈز دا جاب۔ سو اس کے علاوہ کچھ ہفتے پہلے آئی ریممبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے گرمیاں کتنی بری لگتی ہیں، اور میں نے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے گرمیاں کتنی بری لگتی ہیں، اینڈ ہاؤ گرمیاں آر انہیرنٹلی ویری انوائنگ، اور سردیاں اچھی ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، بیسٹ ہوتی ہیں۔ تو وہ جو کمپیریزن جو میں نے آپ کو دیا تھا، اس میں میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا بھول گئی تھی، تو آئی تھاٹ میں اب کروں گی، بیکاز دس از ایز گڈ اے ٹائم ایز اینی۔ وہ تھا کہ میں مچھر اور مکھیوں کو فیکٹر ان کرنا بھول ہی گئی۔ میری سردیاں اتنی پیسفلی گزری تھی کہ آئی لیجٹمیٹلی forgot کہ مچھر اور مکھیاں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اب 2 ہفتے سے مچھر اور مکھیوں نے میرا دماغ کھا لیا، اینڈ آئی ایم سو ٹائرڈ ناؤ۔ ابھی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور میرے ساتھ 3 مکھیاں اور 2 مچھر ادھر ادھر پھرے جا رہے ہیں، اینڈ آئی کین ناٹ گیٹ ریڈ آف دیم۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، اینڈ لٹرلی میرے پاس جیسے ہر وقت موبائل ہوتا ہے، ایئر فون ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، میرا ایک رجسٹر ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، اسی طرح میرے پاس ایک انسیکٹیسائڈ اسپرے ہوتا ہے اور ایک کوئل ہوتا ہے، اور پھر بھی مکھیاں مچھر نہیں جاتے۔ اف اللہ، مطلب دروازہ کھول دو، لائٹیں آف کر دو، ان کو بھگانے کی کوشش کرو، ان کے اور 2-3 رشتہ دار اندر آ جاتے ہیں۔ کیا کرے بندہ، مطلب۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ مچھر مکھیاں جانور کہلاتے ہیں، مطلب اینیملس ہیں کہ نہیں ہیں، بٹ آئی ڈونٹ کیئر، دے اینیملس۔ کچھ ہیں جو جن سے مجھے بس چڑ ہے، ٹھیک ہے نا، مچھر مکھیاں اینڈ دین لیزرڈس، چھپکلیاں ان انوائٹیڈ گھر میں آ جاتے ہیں اور جاتے ہی نہیں، اور پھر اتنے انوائنگ ہیں، مطلب چھپکلیاں تھوڑی سی معصوم ہوتی ہیں بیکاز وہ تنگ نہیں کرتی، بٹ وہ بس چپکی رہتی ہیں تو مجھے گھن آتی ہے۔ بٹ مچھر اور مکھیاں تو مطلب خارش کر کر کے بندے کو رونا آ جائے، پر مچھر اور مکھیاں نہیں جائیں گے اب تو، بیکاز میرے پاس انسیکٹیسائڈ اسپرے ساتھ میں پڑا ہوا ہے، اور میں اس کو اس طرح سے یوز کر رہی ہوتی ہوں جس طرح مطلب ایئر فریشنر نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے، وہ لوگ اس میں لیمن والا جو فلیور لیمن فلیور ڈالتے ہیں تو اچھی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن جو بھی ہے میں اس کو اتنا اسپرے کرتی ہوں پھر بھی مکھیاں مچھر نہیں جاتے کمرے سے۔ ابھی بھی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، میرے سامنے مکھیاں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس کی دوست وہاں سے وہاں جا رہی ہے، I'm just tired now، تو اب میں اسپرے بھی نہیں کر رہی، رہنا ہے رہو، ہم لوگ مل کے ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے پیچھے سے آواز آئے، جسٹ they're my buddies now because I've given up۔
शुक्र है अभी तक छिपकलियाँ नहीं आई, शुक्र है। नहीं, अब मैंने कह दिया ना, अब कल कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगी। ऐसे मतलब मैंने जिंक्स कर दिया। खैर, जब आएगी तो मैं आपको उसको अपडेट कर दूँगी। तो अब ऐसा करते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं, ठीक है। हर एपिसोड में मैं आपको एरो की अपडेट दिया करूँगी और फिर मैं आपको अपडेट दिया करूँगी मेरे घर में कितनी मच्छर और मक्खियाँ आ रही हैं और मैंने उनका क्या किया। आई अंडरस्टैंड दिस मे नॉट हैव बिन द बेस्ट वे टू स्टार्ट एन एपिसोड, आपको मक्खर मच्छी की अपडेट देते हुए। आई एम नॉट इवन गोइंग टू करेक्ट माई सेल्फ, मक्खर मच्छी, मच्छर मक्खी, आई डोंट नो। देखो अभी तक मैंने कॉफ़ी रखी हुई है ना, तो अभी आई एम जस्ट बीइंग लेजी राइट नाउ। मैं पूरी कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ, देन आई विल कम बैक टू यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी काम की बातों की तरफ। पाकिस्तान में इस हफ्ते कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1,00,000 क्रॉस कर गई। 1,00,000 केसेस। हर रोज़ 5,000 से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अब ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन और इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। आप इमेजिन करें, अभी हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, हर कुछ सेकंड बाद या तो कोई ना कोई कोरोना वायरस की वजह से मर रहा है पाकिस्तान में, या तो किसी न किसी को कोरोना वायरस की मर्ज़ से तशख़ीस किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इशू को एड्रेस करते हुए हमें बताया कि द वर्स्ट इज़ येट टू कम। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद पाकिस्तान में पीक करेगी जुलाई में, जो भी 1 महीने बाद आना है, और वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड दिस इज़ सो टेरिफाइंग बिकॉज वी हैव नो आइडिया व्हाट टू डू नाउ। और इसकी वजह से अब अगर आप या आपका कोई प्यारा अभी कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको जल्दी से शिफा दे। और अगर आप अभी सेहतमंद हैं, अपने घरों में रहें, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, बिकॉज द ओनली वे वी कैन कॉम्बैट दिस पैंडेमिक नाउ इज़ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, बिकॉज बाय प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स विल बी प्रोटेक्टिंग आवर एंटायर कम्युनिटी। तो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लें, हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों से ना मिलें, अपने घरों पे रहें और अपना ख्याल रखें और अपने साथ लोगों का ख्याल रखें प्लीज़। और इसी कोरोना वायरस के हवाले से पंजाब गवर्नर ने अवेयरनेस फैलाने के लिए और प्रिवेंटिव मेजर्स को प्रमोट करने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की टिकटॉकर्स के साथ। तो बेसिकली सॉल्यूशंस डिस्कस किए, प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस किए, पूरी एक प्रॉपर मीटिंग हुई टिकटॉकर्स के साथ। और इसका मकसद ये था कि टिकटॉकर्स की जो बहुत मेजर फॉलोइंग है पाकिस्तान में, उसको यूटिलाइज़ करते हुए पाकिस्तानियों को मैसेजेस पहुंचाए जाएं रिगार्डिंग कोरोना वायरस और आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई पर्सनली थिंक दिस वाज अ वेरी गुड डिसीजन। आप यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं और आप एक नए मीडियम को यूज़ करते हुए पाकिस्तानियों को रीच आउट कर रहे हैं, एंड दिस विल वर्क बिकॉज दे हैव अ गुड फॉलोइंग। तो अगर वो बताएंगे कि आपने ये प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने हैं तो पीपल विल लिसन, एंड आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड आइडिया। बट लोगों को इससे बहुत सारे एतराज़ात थे और इस मीटिंग पे, इस डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला। प्राइमरीली क्रिटिसिज्म ये था कि वाई टिकटॉकर्स, वाई डिड द गवर्नमेंट चूज़ टिकटॉकर्स टू प्रमोट दिस मैसेज, एंड द टोन एंड द जिस्ट ऑफ इट वाज ऑल वेरी कॉन्डिसेंडिंग। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं, व्हाट इज़ टिकटॉक। टिकटॉक इज़ अ सोशल मीडिया एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म एंड अ वेरी कन्वीनियंट वन एट दैट। तो इसमें कोई भी बंदा अपनी वीडियो बना के उसको एडिट करके उसको पोस्ट कर सकता है, और इसमें शायद 60 सेकंड की लिमिट होती है, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक कुछ सेकंड्स की लिमिट होती है। तो दैट इज़ टिकटॉक। और पहले इसका नाम होता था म्यूज़िकली, लेकिन फिर इसको रीब्रांड किया गया, और रीब्रांड करने के बाद ये बहुत मशहूर हो गया पूरी दुनिया में, स्पेशली साउथ एशिया में। और आपको पता है जब कोई चीज़ बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है ना, तो फिर उससे लोगों को बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। तो टिकटॉक की बेसिकली जो ऑडियंस है ना, वो बच्चे हैं, टीनेजर्स, प्री टीन्स, बड़े लोग भी यूज़ करते हैं, बट प्राइमरीली बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मेरे मोबाइल में है टिकटॉक, बट आई डोंट यूज़ इट बिकॉज द कंटेंट इज़ नॉट समथिंग दैट आई पर्सनली लाइक, बट दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। मेरी बहनों को बहुत पसंद है, उस पर वीडियोज़ बनाती हैं, वो देखती है वीडियोज़ बहुत ज़्यादा, दे लव द ऐप। इस एप्लीकेशन के बारे में, टिकटॉक के बारे में हमारी सोसाइटी का जो मेजर कंसेंसस है वो ये है कि टिकटॉक इज़ क्रिंजी अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो क्रिंजी से मुराद क्या है? एम्बैरसिंग, डिग्रेडिंग, लिटिल अनकम्फर्टेबल। पाकिस्तान टुडे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, वाई डू वी फाइंड टिकटॉक क्रिंजी, और
اس میں بہت ساری ریزنز ایکسپلین کی گئی تھیں اینڈ دا ریزنز بلو مائی مائنڈ. سو وٹ دا آرٹیکل سجیسٹڈ واز کہ وی ایز اے سوسائٹی وی آر ویری کلاس obsessed. لوور کلاس, اپر کلاس, مڈل کلاس, اور ہمیں بیسیکلی وہ چیزیں پسند آتی ہیں جو کہ ہماری اپر کلاس کو پسند ہوں, ان کی پریفرنس ہو, یا پھر وہ جو ان کی پریفرنسز ہیں وہ ویسٹرن آئیڈیالوجی سے ریزونیٹ کریں. تو آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل ہمارے جو ٹی وی شوز ہیں, ہمارے گانے ہیں, ہمیں وہی چیزیں پسند آتی ہیں جو کہ ہماری اپر کلاس کو پسند آتی ہیں یا پھر ویسٹرن پاپ کلچر سے ریزونیٹ کرتی ہیں. تو ہمیں وہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں کمپیئر ٹو اگر کوئی بھی چیز مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس یا غریب طبقے میں پاپولر ہوں تو ہم اس کو آٹومیٹکلی پینڈو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. بیسیکلی وہ چیزیں ہمیں ریپلس کرنے لگتی ہیں. جب یوٹیوب شروع ہوا تھا تو اس کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی جس طرح کی آج کل ٹک ٹاک کی ہے. یوٹیوب کے کانٹینٹ کو لیسر کوالٹی کا, تھوڑا سا کرنجی سمجھا جاتا تھا کمپیئر ٹو اس وقت جو پاپولر چیزیں تھیں وہ تھیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی موویز. یوٹیوب کا جو کانٹینٹ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ کسی کے پاس بھی کیمرہ ہو تو وہ اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتے تھے. اٹ واز ویری کینڈیڈ اور لو کوالٹی. آپ جیسے اپنے گھر کی ویڈیوز بناتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز ہوتی تھیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارے ایلیٹس نے یوٹیوب کے اندر انویسٹ کرنا شروع کیا. ہائی کوالٹی پروڈکشن, اچھے DSLRs, ڈرونز, پروفیشنل ایڈیٹنگ اکوپمنٹ, ٹرائی-پوڈز, مائکرو فونز. تو اس چیزوں سے جب یوٹیوب پاپولر ہونے لگا تو یوٹیوب کے کانٹینٹ کو بھی ہائی ویلیو ملنے لگی. اب اگر آپ یوٹیوب پہ اچھا کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا کمپیئر ٹو ٹک ٹاک. اب ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ بنانا بہت آسان ہے, جس طرح پہلے یوٹیوب پہ آسان ہوتا تھا. آپ ٹک ٹاک پہ آسانی سے اپنی کوئی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں, لپ سنک کر سکتے ہیں, آپ اپنے لائف سٹوری بنا سکتے ہیں, اپنا کوئی انفارمیٹیو مونٹاج بنا سکتے ہیں. یو کین میک اینی تھنگ ود اٹ. اور آپ کو اس میں ایڈیٹنگ کے لیے ایکسپرٹ بھی نہیں ہونا پڑتا بیکاز اس میں ایڈیٹنگ اکوپمنٹ موجود ہوتا ہے. آپ کوئی بھی بندہ اس میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہے اور اس سے اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر سکتا ہے اور لوگوں کو پسند آ رہا ہے. آرٹیکل میں لکھا تھا ٹک ٹاک از ٹو یوٹیوب ایگزیکٹلی what YouTube was to TV and film producers, a challenge to their monopoly over content creation. تو جب کوئی نئی چیز آپ کی مونوپلی کو تھریٹن کر رہی ہو تو آپ اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کریں گے. ٹی وی اور فلم پروڈیوسرز نے بہت عرصے تک یوٹیوب کو وہ امپورٹنس نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. اب یوٹیوب کی آڈینس ٹک ٹاک کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہی جو اس کو دینی چاہیے بیکاز ان کی وہ جو مونوپلی ہے وہ تھریٹن ہو رہی ہے. میں نے دیکھا ہے پرسنلی کہ فیس بک پہ, کیونکہ فیس بک زیادہ پاکستانی یوز کرتے ہیں, فیس بک پہ جو ٹک ٹاک ویڈیوز شیئر ہو رہی ہوتی ہیں دے آر مینلی شیئرڈ فار دا پرپز آف موکری. جو لوگ ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کا مذاق اڑانے کے لیے. کمپیئر ٹو انسٹاگرام پہ جو ٹک ٹاک ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں دے آر سو کریٹیو, دے آر سو انفارمیٹیو, دے آر سو فنی اینڈ دے آر سو انوویٹیو کہ آپ کو اسٹارک کانٹراسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ایز اے نان ٹک ٹاک یوزر اگر آپ فیس بک سے انسٹاگرام کی طرف جائیں. نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا, ٹک ٹاک, یس ٹک ٹاک از دا فیوچر. whether serious or silly, TikTok is an outlet for expression unlike anything that came before. And that is absolutely true. If something is creative and innovative, you need to acknowledge that. پرسنلی آئی تھنک ایک اور ریزن ہے جس کی وجہ سے ٹک ٹاک کو اتنا پینڈو سمجھا جاتا ہے, وہ ہے ہمارا جنریشن گیپ. ہر 10 سال بعد ایک نئی جنریشن آتی ہے جس کی الگ لائکس اور ڈس لائکس ہوتے ہیں, ان کو الگ ٹرینڈس پسند ہوتے ہیں, اور وہ ٹرینڈ سمجھنے کے لیے وہ جو پریویس جنریشن ہوتی ہے اس کو بہت دقت محسوس ہوتی ہے. 10 سال پہلے جب میں نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا تھا تو تب اور کوئی فیس بک پہ نہیں ہوتا تھا, تو جنرل کنسنسس یہ تھا کہ اگر بچے فیس بک یوز کر رہے ہیں تو وہ بچوں کو بگاڑ دے گا. ناؤ آئی ایم این ایڈلٹ, میں ابھی بھی فیس بک یوز کرتی ہوں, اور اب لٹرلی ہر بندہ فیس بک پہ موجود ہے, ہر بندہ, اینڈ اپیرنٹلی اب فیس بک کسی کو نہیں بگاڑا. تو وہ جو ججمنٹس تھیں جو مجھے 10 سال پہلے ملتی تھیں وہ اب کسی کو نہیں مل رہی بیکاز ایوری بڈی اگریز کہ فیس بک از آل رائٹ. ایک اور بھی چیز ہے کہ ہماری جنریشن اور ہم سے جو پہلی جنریشنس تھیں, وی ور ریزڈ ان اے لوکل کمیونٹی, تو ہمیں لوکل کمیونٹی سے سوشل میڈیا کی گلوبل کمیونٹی کی طرف ٹرانزیشن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے. اس ٹرانزیشن میں ہمیں ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگا ہے کہ اچھا دس از اے پلیٹ فارم ویئر وی کین کانٹیکٹ اینڈ بی ان کمیونیکیشن ود اینی ون فرام دا انٹائر ورلڈ. ہماری جو اب کی جنریشن ہے دے آر آلریڈی گروئنگ اپ ان دا گلوبل کمیونٹی, تو ان کو جو اویئرنیس ہے وہ ہمیں نہیں تھی, تو ان کو جو ایکسپوجر ہے وہ ہمیں نہیں تھا.
ایک چیز جو میں نے پرسنلی نوٹس کی ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ ہے یہ انسپوکن رول کہ اگر کوئی بھی چیز بچوں کو پسند ہے یا وہ انجوائے کرتے ہیں وہ اس چیز کو، تو آٹومیٹکلی اس کی ایک ریزسٹنس کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ چیز تو بچوں کو بگاڑ دے گی، تو وہ بچوں کو الاؤ نہیں کرنی چاہیے یا اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرنا چاہیے. اور یہ میں نے بہت ساری چیزوں میں دیکھا ہے. فار ایگزامپل، جب 2002 میں میڈیا پرائیویٹائز ہوا تھا اور بچوں کے لیے نئے چینلز آنے لگے تھے، تو مارننگ شوز پہ پیرنٹنگ ایکسپرٹس یہ بتایا کرتے تھے کہ ہفتے میں بچوں کو آدھا گھنٹہ ٹی وی الاؤ کرنا چاہیے. ہفتے میں آدھا گھنٹہ، بیکاز ٹی وی کا کانٹینٹ بچوں کو بگاڑ سکتا ہے اور ٹی وی اٹ سیلف بچوں کی آنکھیں خراب کر سکتا ہے. اب ٹی وی دیکھنے کو انکریج کیا جاتا ہے کہ سب فیملی مل کر ٹی وی دیکھیں، بیکاز اٹس اے بانڈنگ ایکسپیرینس فار دا فیملی. اب آنکھیں نہیں خراب ہوتی، نہ ہی ٹی وی دیکھنے سے بچے بگڑتے ہیں، پر اس وقت بگڑتے تھے. اینڈ آئی ریمبر لوگ ایکچولی یہ کہا کرتے تھے کہ کیبل نہیں لگوانی بیکاز بچے بگڑ جائیں گے کیبل سے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل باہر کھیلنے کا اسپیکٹ ہے، تو باہر کھیلنے کا اگر بچے کو شوق ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا کہ باہر نہ کھیلو زیادہ، یا آوارہ گردی ہے، گھر میں بیٹھو، گھر میں مدد کراؤ. اور اگر بچے کو گھر میں بیٹھنے کا شوق ہے تو اس کو انکریج کیا جائے گا کہ باہر جاؤ، باہر جا کے کھیلو، بیکاز اس میں فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے اور بچوں کے لیے وہ اچھی چیز ہے. اینڈ واٹ ایور. ناول پڑھنے کا، اگر بچے کو ناول پڑھنے کا شوق ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا بیکاز پتہ نہیں کیا خرافات پڑھ رہے ہیں یہ لوگ اور ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے. اگر بچے کو ناول پڑھنے کا نہیں شوق تو اس کو بھی کرٹیسائز کیا جائے گا کہ بکس پڑھنے سے بندے کا مائنڈ ایکسپینڈ ہوتا ہے اور ایکسپوجر ملتا ہے، ویژن براڈ ہوتا ہے اینڈ واٹ ناٹ. تو اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے یا آپ کو کوئی چیز نہیں پسند، ایدر وے آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا. پڑھائی، ایون پڑھائی کے معاملے میں جن بچوں کو پڑھائی کا نہیں شوق ان کو تو آبویسلی کرٹیسائز کیا جائے گا، پر جن بچوں کو ایکچولی پڑھائی کا شوق ہے، ہائی اچیور بننے کا، ان کو گریڈز کا شوق ہے، وہ ایکچولی محنت کر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو بھی کرٹیسائز کیا جائے گا کہ ہر وقت پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا، دنیا میں جا کے دیکھو، زندگی جیو اینڈ وٹ ناٹ. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. اینڈ سیم از دا کیس وتھ ٹک ٹاک اینڈ آل ادر سوشل میڈیا پلیٹفارمس. دا تھنگ از، بچوں کو سبجوگیٹ کرنا بہت آسان ہے. اگر بچے کو کوئی چیز پسند ہے یا تمام بچوں کو ایک ٹرینڈ پسند ہے تو اس کو کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، بیکاز دا کڈس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریزن. ان کو غصہ چڑھے گا، وہ ریبیل کریں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے، بٹ وہ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے اور وہ نہیں آپ کو سمجھا پائیں گے یا وہ اپنا پرسپیکٹیو آپ کو نہیں دکھا پائیں گے. اینڈ بیکاز دے آر ڈپینڈنٹ آن یو، تو دے ہیو ٹو لسن ٹو یو. تو آپ کو ان کا پرسپیکٹیو کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. فار ایگزامپل وتھ ٹک ٹاک، جو لوگ ٹک ٹاک کو کرٹیسائز کر رہے ہیں دے آبویسلی ڈو ناٹ یوز ٹک ٹاک. وہ ٹک ٹاک کا کانٹینٹ کنزیوم کریں تھرو ادر سوشل میڈیا پلیٹفارمس جیسے فیس بک اور انسٹاگرام. وہاں سے ان کو ایک دو ویڈیوز نظر آ گئیں اینڈ دے کنکلوڈیڈ کہ یہ تو بچوں کو بگاڑ رہی ہیں. انہوں نے خود اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا، تو دے ڈو ناٹ نو کہ بچوں کو وہ کیوں پسند ہے اور اس میں ایکچولی کوئی بگاڑنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے. اب ٹک ٹاک کے خلاف پٹیشنز دائر ہو رہی ہیں کہ ٹک ٹاک کو بین کیا جائے. باقی سوشل میڈیا پلیٹفارمس کیوں نہیں بین ہو رہے؟ اور اگر یہ کلیم ہے کہ ٹک ٹاک پہ امورل کانٹینٹ ہے تو وہ تو پورے انٹرنیٹ پہ ہے، ٹی وی پہ ہے، تو آپ گوگل کو بین کروا دیں. دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. یو کین جسٹ بین این ایپلیکیشن جسٹ بیکاز آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ غلط ہے. دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. ابھی کچھ سالوں میں یہ بچے جن کو ٹک ٹاک پسند ہے، یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور پھر جب ان کو تب بھی ٹک ٹاک پسند ہوگا تو پھر کسی کو ٹک ٹاک سے مسئلہ نہیں ہوگا، بیکاز دین دے ول بی ایڈلٹس اینڈ دین دے ول ہیو دا رائٹ ٹو چوز کہ ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور گیم تھی پب جی، جو کہ بہت مشہور ہوئی تھی، لوگوں کو بہت پسند تھی بچوں کو. تو ایک صاحب نے پب جی کے خلاف پٹیشن دائر کر دی کہ اس کو بین کر دیا جائے بیکاز ان کا بچہ نہیں پڑھ رہا. آئی سویئر ٹو گاڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا، اس میں کس کا فیلئر ہے؟ کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے کہ پب جی کا قصور ہے؟ آپ اس کو کنونس کریں نا. آپ کی بات وہ نہیں سن رہا بیکاز آپ صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. اس میں گیم کا کیا قصور ہے؟ ہمارے لیے، ہم بڑوں کے لیے انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ موجود ہے. ہمارے پاس 100 چینلز کیبل پر موجود ہیں، ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، ہم کبھی بھی باہر جا سکتے ہیں، کبھی بھی اندر بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں پڑھائی لکھائی نہیں کرنی ہوتی. بچوں کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو رسپانسبلٹیز. انہوں نے پڑھنا ہے اینڈ دیٹس اٹ. تو ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ سے ہینگ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے پاس اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، بٹ دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ نا. اگر ان کو پب جی پسند ہے، اگر ان کو ٹک ٹاک پسند ہے تو لیٹ دیم ڈو اٹ بیکاز دے نیڈ سم تھنگ، دے نیڈ انٹرٹینمنٹ.
آئی تھنک گورنمنٹ نے جو ٹک ٹاکرس کو انوالو کیا اور ٹک ٹاک کو ایز اے پلیٹ فارم اکنالج کیا کہ ہاں ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل، دیٹ واز این ایکسلنٹ ڈیسیجن اینڈ اے ویری کریٹو ون، بیکاز عام طور پہ بڑے ہمارے یوتھ کو اکنالج نہیں کرتے، یوتھ کی پسند کو نہیں اکنالج کرتے. اس پہ لوگوں کو ایک اور بھی کرٹیسزم تھا کہ انسٹیڈ آف ریچنگ آؤٹ ٹو ایجوکیٹڈ پیپل، ڈاکٹرز یا جو پروفیشنلز ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرنے کے بجائے دے ریچڈ آؤٹ ٹو ٹک ٹاکرز. بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جسٹ بیکاز یو ہیو اے ڈگری ڈز ناٹ مین دیٹ یو کین کنوے اے میسج دا وے ٹک ٹاکرز کین اور اینی ادر سوشل میڈیا انفلوئنسر کین. دیز سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیو اے فالوئنگ، اور اگر ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، ان کے پاس ہائی ایجوکیشن نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دے ہیو اے فالوئنگ، دے آر سکسیزفل ان دا فیلڈ دیٹ دے ورک ان، اینڈ دس از این ایکسلنٹ وے ٹو کریٹ اویئرنیس. ان کے پاس پاپولیرٹی ہے، ان کے پاس فالوئنگ ہے، دے آر گڈ ایٹ واٹ دے ڈو، پیپل لسن ٹو دیم. اینڈ اوکے ہیئر می آؤٹ، آپ فیس بک پہ بیٹھ کے، آپ ٹویٹر پہ بیٹھ کے آپ ٹک ٹاکرس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بیکاز وہ چھوٹے ہیں اور ان کے پاس ڈگری نہیں ہے ابھی اس وقت. کتنی ایروگینٹ بات ہے یہ. I mean جب ہم چھوٹے تھے تو we wanted our previous generation to make us feel included and we are doing the complete opposite of that. ہم ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم والوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہاؤ از دیٹ جسٹ؟ ہاؤ از دیٹ فیئر؟ اور اگر آپ کو یہ کلیم ہے کہ ٹک ٹاک پہ امورل یا انفارمل کانٹینٹ ہے تو وہ تو یوٹیوب پہ بھی ہے، وہ تو ٹویٹر پہ بھی ہے، وہ تو فیس بک پہ بھی ہے. جسٹ بیکاز بچوں کو ٹک ٹاک پسند ہے تو یو ہیو ٹو سے کہ یہ I don't know کرنجی ہے، یا جسٹ بیکاز یہ نچلے طبقے کو زیادہ پسند ہے کمپیئر ٹو ہمارے ایلیٹس تو آپ نے کلیم کر دیا کہ نہیں یہ ٹک ٹاک تو امبیرسنگ ہے، اس کو تو بین کر دینا چاہیے. بٹ آنیسٹلی اٹس ناٹ اباؤٹ ٹک ٹاک، اٹس اباؤٹ دا پرنسپل ایٹ ہینڈ، دا ویلیوز، دا ایتھکس. جب آپ ان ویلیوز اور ایتھکس اور پرنسپل کو نہیں اکنالج کر رہے، وی آر بیسکلی ایروگینٹ ہپوکریٹس، اور ہمیں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں کیونکہ ہم بڑے ہیں. اینڈ دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹس سپوز ٹو بی. یہ وہ والی آئیڈیالوجی ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے وہ صحیح ہے، جو چیز مجھے نہیں پسند وہ غلط ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ میرا کتا کتا، تمہارا کتا ٹامی. Does that fit here? I don't know. I think it fits. خیر, I thought it was funny. میرا کتا کتا، تمہارا کتا ٹامی. آج کل بیکاز میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. میرے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے، میں بس کر نہیں رہی ہوں. تو وین ایور آئی سے کہ میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، دیٹ ایکچولی مینس میرے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے، بس میرا دل نہیں چاہ رہا کچھ کرنے کا. تو سنس میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو میں نے ابھی بروکلن 99 کا سیزن 7 ختم کیا. اٹ واز سو گڈ. اور آرو تو ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. میں نے اتنا دیکھا نہیں ہے کافی عرصے سے، مطلب دیکھ رہی ہوں، آبویسلی دیکھ رہی ہوں میں، دیٹس جسٹ امپاسبل کہ میں نہ دیکھوں. دیکھ رہی ہوں میں، بٹ بہت میری سلو اسپیڈ ہے، تو آئی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. واٹ ٹو ڈو. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹوورڈس دا جوک آف دا ویک بیکاز ایپیسوڈ کا آخر آنے والا ہے. تو آج میں آپ کو ٹپیکل جوک نہیں سناؤں گی. آئی ایم گوئنگ ٹو انٹروڈیوس یو ٹو اے نیو کانسیپٹ. اٹس کالڈ اینٹی جوکس. آئی نو it's weird, it's out of this world, but it's really good. So anti-joke is basically, as the name suggests, it's the opposite of a joke. Now what is an opposite of a joke? A normal sentence? نہیں، یہ اس طرح کے elite humor اس کو میں کہتی ہوں. It's so good کہ انتہا کا کوئی high intellect چاہیے ہوتا ہے ایسے جوکس کو سمجھنے کے لیے. تو this joke goes like this. Roses are blue, violets are unicorns. This پھر سے. Roses are blue, violets are unicorns. This poem doesn't make sense. Refrigerator. One more. And this is a very good question. تو اب آپ نے دھیان سے سننا ہے. What do cats and refrigerators have in common? Listen to it again. What do cats and refrigerators have in common? Neither one is a banana.
او مائی گاڈ. اسپیسیفکلی لائک جس طرح ہر جوک میں ریفریجریٹر گھسا دیتے ہیں. I love this. And so there is that. Thank you so much for listening to this episode. Thank you so much for the feedback. And do follow me on my socials, Instagram, Facebook and Twitter. میں نے ڈسکرپشن میں سارے لنکس دیے ہوئے ہیں, تو ڈو فالو می اور اچھی سی ریٹنگ دیجیے گا. اینڈ آئی ڈو اپلوڈ دیس ایپیسوڈس آن فیس بک اینڈ یوٹیوب ایز ویل. تو اگر آپ کے پاس پوڈ کاسٹ لسننگ ایپلیکیشن نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی سن سکتے ہیں. اینڈ دس از بیا جی سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.